اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ہدایتہ لدینہ والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ سبحانہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت مبارک میں دو اہم چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے اور بہت سے امور اس آیت شریفہ میں ہیں، لیکن ابتدائی نظر میں سطحی نظر میں دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. رقم اول کہ یہ روزے جو خداوند عالم نے اس امت پہ فرض کیے ہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت سے خدا نے گزشتہ امتوں کو بھی محروم نہیں کیا. نعمت کی عمومی اور شمومی، نعمت کا عام ہونا اور شامل ہونا جمیع اور تمام امتوں کو اس نعمت کی اہمیت کی دلیل ہے. اس نعمت کی اہمیت کی طرف اس اشارہ فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف تمہیں بھوک کی زحمت نہیں دی ہے. یہ سمجھنا اس آیت سے اشتباہ ہے. آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ خداوند عالم نے اس نعمت سے کسی امت کو محروم نہیں رکھا ہے. ہر نبی، ہر رسول جو گزشتہ رسول اسلام کی امت سے پہلے آئے تھے، رسول اسلام سے پہلے آئے تھے، ان سب کو خداوند عالم نے اس نعمت سے نوازا ہے. نعمت کی اہمیت اس کی شمولیت اور اس کے عموم اور عام ہونے سے واضح ہوتی ہے. یہ وہ پہلی چیز ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ واضح ہے. دوسری چیز جو آیت سے واضح ہے کہ خداوند عالم نے اس نعمت کو، جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس نعمت کو کیوں مومنین کے لیے دیا ہے کہ آپ لعلہم تتقون، کہ تم متقی بنو. اور ظاہر ہے کہ سب امتوں پہ روزے فرض تھے، لیکن مقدار اور وقت کے اعتبار سے مصلحت خداوند عالم کے پیش نظر مختلف تھے. ہو سکتا ہے بعض امتوں پہ روزے 1 مہینے کے نہ ہوں، اس سے زیادہ کے ہوں، اور بعض امتوں کو روزے سورج کی تاریخ کے مطابق رکھے جاتے تھے. ہماری شریعت میں ہمیں ماہ رمضان چاند کی تاریخ لحاظ سے ہوتا ہے، اور صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے. اور تاکہ مومنین زیادہ نعمتوں سے محروم نہ رہیں، اس لیے اس روزوں کو سوائے ان دنوں کو کہ جس دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے 2 دن ہیں، اور ہمارے فتوی مطابق عاشور کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. سارے سال انسان روزہ رکھ سکتا ہے جب کوئی معنی شرعی اور معنی عقلی نہ ہو. اور واضح ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے اس رسول کو اس شریعت کے ساتھ منت اور احسان بنا کے دنیا کی طرف بھیجا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. خداوند عالم نے مومنین پر منت و احسان فرمایا ہے اس رسول کو شریعت کے ساتھ
ہم تک پہنچانے تھے۔ تو یہ اہمیت تھی، اور اس کا مقصد تاکہ انسان متقی ہو جائے، اور کیونکہ خداوند عالم اعمال کو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، جیسے ہم بار بار اس آیت کو پڑھ چکے ہیں۔ خدا فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور روزہ عبادت بھی ہے، اور روزے کا مقصد تقویٰ تک پہنچنا اور متقی بننا بھی ہے۔ اس روزے سے انسان متقی بنتا ہے، اور واضح ہے کہ انسان تقوی سے اس دور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جسمانی اور نفسی رغبات کے ہجوم سے کچھ غیر شرعی حرکات سرزد ہوتی ہیں، جس سے وہ تقوی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو تقوی تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی رغبات اور شہوات اور جسم کی رغبات اور شہوات کو اپنے قبضے میں لے، تاکہ وہ شریعت کے تابع رہے۔ اور اس کو تابع کرنے کے لیے خداوند عالم نے میں نے روزہ فرض کیا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان بہت ساری وہ مباح چیزیں جو انسان کے لیے جائز تھیں، روزے کے بغیر روزے کی حالت میں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس طرح انسان اپنی خدا کی اطاعت میں اپنی رغبات پر قبضہ کرتا ہے، اپنے نفس کی رغبات، اپنے جسم کی رغبات، اپنی شہوتیں، کھانے کی، پینے کی اور شہوتیں جو ہیں ان پر قابو پاتا ہے۔ اس لیے معصوم کی طرف سے مروی ہے کہ اگر انسان روزے سے ہو تو روزے کا مطلب صرف کھانے پینے کو چھوڑنا نہیں ہے، مفطرات کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر جز، ہر عضو روزے سے ہونا چاہیے۔ آنکھیں بھی روزے سے ہوں تاکہ غلط طرف نہ جائیں، کان بھی روزے سے ہوں تاکہ غلط آواز نہ سنیں، غلط باتیں نہ سنیں، منہ بھی روزے سے ہو، زبان سی بھی روزے سے ہو، یعنی غلط کلمے نہ کہے جائیں، ہاتھ پاؤں بھی روزے سے ہوں، یعنی غلط طرف حرکت نہ کریں۔ یہ سارے جسم کی حرکتوں کو، سارے جسم کو اور اس کی غلط حرکتوں سے روکنا، یہ روزے کا صحیح مصداق ہے، یہ روزہ صحیح روزہ ہے۔ اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ ایک دفعہ رسول السلام نے فرمایا کہ جو بھی روزہ رکھے گا اور افطار کرنا چاہتا ہے وہ رسول سے اجازت لے۔ تو رسول السلام سے اجازت لے رہے تھے مومنین افطار کے لیے، تو کچھ مستوروں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس مستور روزے تھی، آپ اجازت دیجئے اس کو افطار کا۔ ان کا وہ اجازت وہ روزے سے نہیں تھی، جھوٹ بولتی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اس عورت نے اپنے منہ سے خون کو الٹی کیا، تو لوگ توجہ کر متحیر ہوئے کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے کہ اس نے غیبت کی تھی، اور غیبت گویا کہ مومن کا گوشت کھانا ہے، اس کے سبب سے یہ روزے سے نہیں تھی، یعنی صحیح روزے سے نہیں تھی۔ تو انسان کا صحیح روزہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان کے سارے اعضاء و جوارح غلط حرکتوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے معتبر روایت میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَجْسَامِ الصِّيَامُ، ہر چیز کے لیے خداوند عالم نے زکوٰۃ یعنی اس کے پاکیزہ کرنے کے لیے آدھا کوئی سبب بنایا ہے، انسان کے جسم کو پاک کرنے کے لیے خداوند عالم نے روزے کو سبب بنایا ہے۔ تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ روزے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے ضائع ہو جائیں۔ ہم دین کی پابندی، پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی حرکات و سکنات کی طرف متوجہ رہے۔ خداوند عالم نے ماہ مبارک میں، شہر رمضان میں بہت ساری راتیں بابرکت قرار دی ہیں، ان میں سے
سب سے بابرکت بھلے شب قدر ہے، خصوصاً وہ 3 راتیں جن میں امام حسین کی زیارت بھی ہے، خواہ انسان حرم میں جا کے مشرف ہو یا دنیا کے کسی کونے سے مولا کی زیارت کرے۔ اور اسی طرح امام حسن کی پیدائش جس میں شاہ ماہ مبارک میں، اور بلکہ سارے کے سارے روزے، سارے کے سارے اس مہینے کے دن جو ہیں وہ عبادت کے لیے قضا۔ لہذا خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اور تمام مومنین کو اس ماہ مبارک کی تو عظمت سے، اس کی عزت سے اپنے آپ کو محدود اور باخبر کر رکھے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ تمام مومنین کے خدا اعمال قبول کرے اور ان کے روزوں کو قبول کرے، اور ان کو آئندہ سالوں میں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔